ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر سے اہم خبریں سنیے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے چیئرمین سید علی گیلانی نے بھارت کے اوچھے ہتھ کنڈوں کا مقابلہ کرنے کے لیے کشمیریوں کے لیے 10 نکاتی پروگرام کا اعلان کیا ہے۔ اپنے پیغام میں انہوں نے کہا ہے کہ بھارت نے کشمیر کے پورے خطے کا غیر معمولی اور غیر معینہ مدت کے لیے فوجی محاصرہ کر رکھا ہے۔ انہوں نے کشمیر کی سرزمین سے آخری بھارتی فوجی کے انخلا تک جدوجہد کو جاری رکھنے کے لیے عزم کا اعادہ کیا۔ دریسنا مقبوضہ کشمیر میں محاصرہ اور لاک ڈاؤن 136ویں روز میں داخل ہو گیا ہے۔ سندربنی راجوری میں بھارتی فوج نے اپنی ریاستی دہشت گردی کے دوران گزشتہ روز 3 کشمیریوں کو بھی شہید کیا۔ پاکستانی وزیر اعظم عمران خان نے جنیوا میں گلوبل پناہ گزینوں کے عالمی فورم سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر سے 2 ایٹمی طاقتوں میں تنازع کا خطرہ ہے۔ شہریت کے متنازع قانون کے خلاف احتجاج بھارت بھر میں پھیل گیا ہے۔ مختلف ریاستوں میں حالات انتہائی کشیدہ ہیں۔ متنازع شہریت قانون کو حزب اختلاف سمیت دیگر سماجی حلقوں نے مسترد کر دیا ہے۔ علی گڑھ یونیورسٹی سے شروع ہونے والا احتجاج بھارت کے تمام اعلیٰ تعلیمی اداروں میں پھیل چکا ہے۔ بھارتی سپریم کورٹ علی گڑھ یونیورسٹی اور جامعہ ملیہ اسلامیہ میں شہریت ترمیمی قانون کے خلاف مظاہرہ کرنے والے طالب علموں پر پولیس تشدد سے متعلق درخواستوں کی سماعت بھی کرے گی۔ ادھر انسانی حقوق کے بارے میں اقوام متحدہ کے دفتر کے اہلکار اور ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھارت پر زور دیا ہے کہ وہ اپنا متنازع شہریت قانون ختم کرے، جبکہ پاکستانی ہندو اقلیت نے بھی بھارتی شہریت کی پیشکش کو مسترد کر دیا ہے۔ آج پوری دنیا میں مہاجرین کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ بھارتی دہشت گردی اور بربریت کے نتیجے میں 1947 سے لے کر آج تک لاکھوں کشمیری ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ بھارت میں مودی حکومت نے پچھلے چند ماہ سے مسلمانوں کو تنگ کرنے اور ان کی دل آزاری کے لیے پے در پہ ایسے اقدامات کیے ہیں جن سے صاف طور پر ظاہر ہوتا ہے کہ اس نے بھارت میں مسلم اقلیت کو ختم کرنے کا تہیہ کر لیا ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اس افسوسناک صورتحال پر کہتے ہیں، یہ جو آخری اقدام ہوا ہے سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ 2019، اس نے تو جو امتیازی سلوک برتا ہے اقلیتوں کے خلاف، بالخصوص مسلمانوں کے خلاف، اس نے آج پورے بھارت میں ایک احتجاج کی کیفیت کھڑی کر دی ہے۔ پوری اپوزیشن احتجاج کر رہی ہے، دھرنے دے رہی ہے، شہر شہر جو ہے وہ احتجاج ہو رہا ہے۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ میں جو تشدد کیا گیا، علی گڑھ یونیورسٹی میں جو تشدد کیا گیا، نہتے بچوں پر جو لائبریریز میں تھے، ہاسٹلوں سے باہر کھینچ کے ان بچوں کو پیٹا گیا، اکثریت ان کے کشمیری بیک گراؤنڈ کے بچے تھے۔ تو یہ جو کیفیت آج بھارت میں ہے، میں شکر گزار ہوں ممبران پارلیمنٹ کا، جب میں نے اس کو ریز کیا اسمبلی میں تو اس پر لوگوں نے میرا ساتھ دیا اور ایک متفقہ قرارداد پیش کی۔ پاکستان اس ایشو کو اٹھائے گا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ امتیازی قانون ہے، اسے بل فوراً واپس لینا چاہیے۔ انٹرنیشنل باڈیز نے، انٹرنیشنل جو ریلیجیس فریڈم کی تنظیمیں ہیں، انہوں نے بھی اپنے اعتراضات اس پر بالکل واضح کر دیے ہیں۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ اقوام متحدہ اور امریکہ نے بھی متنازع قانون کو مسلم دشمنی قرار دیا ہے۔ مودی سرکار کی منفی سیاست نے بالآخر بھارت کو تباہی کے راستے پہ ڈال دیا ہے۔